بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان کے روزے ایمان اور احتساب یعنی حصول اجر و ثواب کی نیت کے ساتھ رکھے، اس کے اگلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور جو لیلۃ القدر میں ایمان و احتساب کے ساتھ نماز میں کھڑا رہے، اس کے بھی اگلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شب قدر کو رمضان کے آخری عشرہ میں تلاش کرو، جب 9 راتیں باقی رہ جائیں یا 5 راتیں باقی رہ جائیں، یعنی 21ویں یا 23ویں یا 25ویں یا 27ویں یا 29ویں راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں شب قدر کی خبر دینے کے لیے تشریف لا رہے تھے کہ 2 مسلمان آپس میں جھگڑا کرنے لگے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں آیا تھا کہ تمہیں شب قدر بتا دوں، لیکن فلاں نے آپس میں جھگڑا کر لیا، پس اس کا علم اٹھا لیا گیا، اور امید یہی ہے کہ تمہارے حق میں یہی بہتر ہوگا، پس اب تم اس کی تلاش آخری عشرے کی 9 یا 7 یا 5 کی راتوں میں کیا کرو۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ نے کہا، سورج گہن ہوا ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں، جس دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے ابراہیم انتقال کر گئے تھے، سو لوگوں نے کہا کہ ابراہیم کی موت سے سورج گہن ہوا، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوئے اور 4 سجدوں کے ساتھ 6 رکوع کیے، اس طرح کہ پہلے اللہ اکبر کہا اور قرات کی اور لمبی قرات کی، پھر رکوع کیا قریب قیام کے یعنی طول میں، پھر رکوع سے سر اٹھایا اور قرات کی دوسری قرات سے کم، پھر رکوع کیا قیام کے برابر، پھر سر اٹھایا اور قیام کیا، پھر رکوع کیا، پھر سر اٹھایا اور سجدہ کو جھکے اور 2 سجدے کیے، پھر کھڑے ہوئے اور پھر رکوع کیے 3 رکوع کہ ان میں سے ہر پچھلا رکوع اپنے پہلے رکوع سے کم تھا اور ہر رکوع سجدے کے برابر تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیچھے ہٹے اور سب صفیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پیچھے ہٹیں، یہاں تک کہ ہم عورتوں کے قریب پہنچ گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھے اور سب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آگے بڑھے۔ سبحان اللہ، کیا اطاعت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جگہ پر کھڑے ہو گئے اور نماز سے فارغ ہوئے، اس وقت کہ آفتاب کھل چکا تھا۔ پھر فرمایا، اے لوگو، سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، اور بے شک ان دونوں میں کسی آدمی کے مرنے سے گہن نہیں لگتا ہے۔ پھر جب دیکھو اس میں سے کچھ تو نماز پڑھو یہاں تک کہ وہ صاف ہو جائے، اور کوئی چیز نہیں رہی جس کا تم کو وعدہ دیا گیا ہے کہ میں نے اس کو نہ دیکھا ہو اس اپنی نماز میں۔ چنانچہ دوزخ آئی، اور جب آئی کہ جب تم نے مجھے دیکھا کہ پیچھے ہٹا، اور ڈر سے کہ شاید اس کی لو مجھے لگ جائے۔ سبحان اللہ، اتنے بڑے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ ان پر رحمت کرے اور سلام بھیجے، دوزخ سے اتنا خوف ہے، پھر ہم کو کتنا لازم ہے۔ اور وہ یہاں تک قریب ہوئی کہ میں نے اس میں ٹیڑھے منہ کی لکڑی والے کو دیکھا کہ اپنی آنتیں گھسیٹتا تھا آگ میں، اور دنیا میں حاجیوں کی اس طرح چوری کرتا تھا کہ اس نے اپنی لکڑی میں کسی چیز کو اٹکایا، یعنی چادر، کپڑا وغیرہ۔ اگر اس کا مالک آگاہ ہوا تو کہہ دیا یہ چیز میری کھونڈی میں اٹک گئی، اور اگر اس کا مالک غافل ہو گیا تو وہ لے کر چل دیا۔ اور یہاں تک کہ میں نے اس بلی والی کو دیکھا کہ اس نے بلی کو باندھ رکھا تھا اور نہ کھانا دیا نہ چھوڑا کہ وہ خود زمین کے کیڑے مکوڑے کھا لیتی، یہاں تک کہ بھوک سے مر گئی۔ پھر جنت کو میرے آگے لائے، اور وہ اس وقت آئی جب تم نے مجھ کو دیکھا کہ میں آگے بڑھا، یہاں تک کہ میں اپنی جگہ جا کر کھڑا ہوا، اور میں نے اپنا ہاتھ پھیلایا اور چاہتا تھا کہ اس کے کچھ پھل توڑ لوں کہ تم دیکھو۔ پھر میں نے خیال کیا کہ نہ کروں،
غرض جن چیزوں کا تم کو وعدہ دیا گیا ہے ان میں سے کوئی چیز ایسی نہیں رہی جو میں اپنی اس نماز میں نہ دیکھی ہو۔ محترم دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں جہانوں میں کامیابیاں عطا فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے زیادہ شیئر کریں اور لائک ضرور کیجیے گا۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔